یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا قرآن انہوں نے دیکھا ہے نا، جیسا قرآن و حدیث انہوں نے دیکھا ہے ہم نے چھوا بھی نہیں، اور جیسا انہوں نے پڑھا ہے نا ہم نے دیکھا بھی نہیں، اور جیسا انہوں نے عمل کیا ہے نا، اور جیسا انہوں نے سمجھا ہے نا، ویسا ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ عادت ہیں، 50 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل، حدیث کے ماہر، تفسیر کے ماہر، فقہ کے شہنشاہ، علم کلام پر سبحان اللہ، علم منطق کے بھی سبحان اللہ، علم نحو، صرف، ریاضی، علم نجوم، پتہ نہیں کیا کیا، ہم کو تو نام بھی نہیں آتا، واللہ میں تو نام بھی نہیں آتے ان علوم کے جن پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی۔ وہ اتنا پڑھ کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جو میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جو میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ارے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناگی سے بری، کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے، کسی کی بندہ اوصاف بیان کرتے رہے کرتا رہے پھر کہے بس، تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، اور ہمارے حضور بے عیب ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور بے عیب ہے، تو حضور کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناگی سے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے
امام کہتے ہیں حیران ہوں کس بات پہ حیرانگی؟ حیرانگی کس بات پہ ہے کہ کیا کہوں؟ حیرانگی اس بات پہ کیا کہوں تجھے، اور واللہ اس بات میں حیرانگی ہے ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے. اس بات میں حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں، حیرانگی ہے اسی میں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں تجھے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں تجھے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. چاند کو اشارہ کر کے توڑ دینا، سورج کو لوٹا دینا، درختوں کو بلا لینا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لینا، ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. وہ تو بندے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ارے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم انکار کے شاہ، ارے برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں میرے ذر مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا، نور کا برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے میں کیا کروں تجھے. ہاں جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. گواہ ہونا گواہی دے رہے ہو نا، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں تجھے. صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ جسے رب کی معرفت ہو جائے وہ صوفی بن گیا، وہ عارف بن گیا. وہ عارف ہو جائے، وہ صوفی ہو جائے. وہ کہتے ہیں جسے حضور کی تھوڑی معرفت ہو جائے، حضور کی تھوڑی سی اگر معرفت مل جائے نا تو وہ چپ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہ چپ ہو جائے. چپ کر مہر علیت جانیوں بولن دی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں تجھے. کوئی بات نہیں، چپ ہو کر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور یہ ایسی زبان ہے نا، اس زبان میں ایسی خاصیت ہے نا، خاموشی والی زبان، کہ اس میں بندہ کہہ بھی دیتا ہے تو کچھ ہوتا بھی نہیں. وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو سر کو سنبھال نہ پائے نا، جو سر کو
سنبھال نہ پائے اور بیان کرنا شروع کرے نا تو پھر وہ سر جو ہے نا وہ سر لے کے جاتا ہے. کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ سر جو ہے وہ سر لے جاتا ہے. ہوتا ہے، ہوا، بڑے واقعات پڑھیں. سر بیان کیا تو سر گیا. تو کبھی کبھی انسان خاموش رہ کر وہ کچھ کہہ جاتا ہے جو زبان نہیں کہہ سکتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے. پھر کہتے ہیں وہ چھڑو جی، وہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، سمجھنے والے سمجھیں گے. ہر بات کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ہر مقام کے لیے ایک رجال ہوتا ہے. ہر بات تو ہر جگہ نہیں کی جاتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت بھی کئی فتح میں لکھتے ہیں یہ کئی مسئلہ کبھی ہوتا ہے نا کسی نوعیت کا کہ آگے بھی کچھ ہیں تو اعلیٰ حضرت نکل جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس سے آگے بھی تحقیق کا مقام ہے. لیکن وہ عام لوگوں کے لیے فتویٰ دیتے تو وہی دیتے. اللہ اکبر، چپ کر مہر علی اتے جا نہیں بولن دی. امام کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی. اب سنو یہ حسن کلام دیکھو اعلیٰ حضرت کا. چپ بھی ہو رہے ہیں تو کیا کہہ کے، یہ بہت لطیف نکتہ ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ تو نہیں کہا چپ ہو رہا ہوں بس ختم، ایسا نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے. امام کہہ رہے ہیں چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہ کیا کہوں تجھے. پھر اندر سے کہا. اور میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے اس مقطع کی جو مصرع ثانی میں جو بات کہی ہے نا، ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت کہنا ممکن نہیں. اتنی بڑی نعت لکھی اعلیٰ حضرت نے اس ایک مصرع میں کہ ایک بشر اس سے بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے اس سے بڑھ کے. سنو اعلیٰ حضرت نے جو بات کی سنو کہ لیکن رضا نے اپنا ختم سخن اس پہ کر دیا. ہاں ختم کر رہے ہیں اپنے سخن کو. ہاں یہ سن لیجئے بات کو، نعت ختم نہیں کر رہے اپنا سخن. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. زندہ دلی سے سنو. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. 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 خالق کا بندہ خلق حق یہ عبد الہ اور عالم کا کے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہم صل وسلم وبارک